السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کی تربیت پارٹ نمبر 16۔ بچوں کے لیے کچھ تعویذ دے دیتا ہوں۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، بڑے بچے ہوں، بڑے آدمی، یہ بھی یہ تعویذ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ خاص طور سے آج کل کے نامناسب حالات، وبائی بیماریوں اور ہر قسم کی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے سلف صالحین کا بتایا ہوا ایک بہت ہی مجرب تعویذ ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اس کو۔ روزانہ پڑھ نہ سکے کوئی حرج کی بات نہیں، یہ میں نے اس کا امیجز بنا کے بھیج دیا ہے سبق نمبر 2404 میں، تو اس کا پرنٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اس کاغذ کا پرنٹ نکال کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیجئے، اپنے پاس رکھیے اور لوگوں میں تقسیم بھی کیجئے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اس میں نے آپ کو پڑھا دیا، سبق کے اعتبار سے پڑھایا، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کی پرنٹ نکال لو، امیجز بھیج رہا ہوں، بچوں کے گلے میں ڈال دو اور لوگوں میں تقسیم بھی کر لو، فائدہ ہوگا لوگوں کو انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ سلف صالحین کا بتایا ہوا ہے، حدیث کہہ کر اسے آگے مت بڑھانا۔ تیسری بات، بچے بہت ضد کرتے ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں، تو ان کے دونوں کانوں میں سورہ صف پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی فقہا اور علماء نے لکھا ہے اور میں نے بھی میری کتابوں میں اسے لکھا ہے۔ بچہ ضد کرے، پہلے کان میں اس کے داہنے کان میں سورہ صف پڑھ لو، 2 رکوع کی ہے، 28 پارے میں آتی ہے سورہ صف، اور بائیں کان میں سورہ صف پڑھ لو۔ اس سے انشاءاللہ بچہ جو ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ضد نہیں کرے گا۔ دوسری اہم بات، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میری دادی نے کی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یعنی ان کی والدہ اپنی والدہ کے قصہ بیان کرتے تھے، یعنی میری دادی یہ کہتے تھے کہ روزانہ رات کو مجھے اپنے قریب لٹا کر، میں اتنا چھوٹا تھا کہ بچہ اپنی ماں کے پاس سوئے، روزانہ رات کو جو ہے وہ قیامت کی باتیں کرتی تھی، آخرت کی باتیں کرتی تھی، جنت کے تذکرے کرتی تھی، ادھر اور جو ہے نماز کی باتیں کرتی تھی۔ تو میرے دل و دماغ میں بچپن سے ہی آخرت، توحید، رسالت، قیامت، نماز، روزہ، یہ بچپن سے ہی میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نابینا ہو چکی تھی میری دادی، تو روزانہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی تھی کہ اے عمر آ کر مجھے قرآن سناؤ۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھیل کا مزاج تھا اور جو ہے بہت کھیل کود۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، جو بچے بچپن میں بہت کھیلتے ہیں اور کھیلنے کا مزاج ہوتا ہے، ان کو آپ فرشتہ بنانے کی فکر مت کیجیے، ان کو کھیلنے دیجیے۔ ہاں، وہ اگر کچھ توڑ پھوڑ کریں گے تو کرنے دیجیے، سمجھائیے ان کو، لیکن ناراض نہ ہوئیے۔ اس لیے کہ جو بچے زیادہ کھیلتے ہیں، زیادہ دوڑتے ہیں، وہی بچے آگے چل کر مرد بنتے ہیں، وہی انسان بنتے ہیں، اور وہی تربیت ان کی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ تربیت کیجیے، ابھی سے ان کو جبریل بنانے کی فکر نہ کیجیے۔ آپ بھی جب چھوٹے تھے، میری اہلیہ جو ہے، دونوں بیویاں، کبھی اپنی بچیوں پر غصہ ہو، کبھی تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اپنے پوتوں پر، اپنی پوتیوں پر، اپنی نواسیوں پر، اپنی بچیوں پر غصہ مت ہو۔ تم دونوں جب چھوٹی تھی
تو تم اس سے زیادہ شریر تھی. وہ سمجھ جاتی ہے کہ تم دونوں زیادہ شریر تھی. بھائی باپ جو ہے لڑکوں سے پوتوں سے زیادہ شریر تھا، اس لیے سارا بوجھ جو ہے بچوں پر نہیں ڈالا کرتے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ بھاگ جاؤں، ایک تھوڑی چھوٹی سی سورہ اخلاص سناؤں اور بھاگ جاؤں، سورہ انا اعطیناک الکوثر سناؤں اور بھاگ جاؤں. تو پھر ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے بلایا، یعنی میری دادی نے، ان کی والدہ نے بلایا اور بلا کر میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا سورہ بقرہ سنا. اب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں پھنسا. سورہ بقرہ 2.5 پارے کی. اب انہوں نے جو ہے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی تو ابا فرماتے تھے کہ 2.5 پارے کی. وہاں باہر لڑکے کہتے تھے کہ عمر کھیلنے کے لیے آ، عمر کھیلنے کے لیے آ. تو میں جو ہے تھوڑا 2-4 صفحے آگے، تو دادی جو ہے وہ ان پڑھ تھی لیکن کہتے تھے کہ نہ تو نے چھلانگ لگائی ہے، تو نے چھلانگ لگائی ہے، اور دیکھ برابر دیکھ. پھر میں پوری سورہ بقرہ سناتا. پھر دادی مجھے کہتی، یعنی میری دادی ان کو، میرے والد کو کہتی کہ بیٹا عمر، آج اندھیری کوٹھڑی میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے. ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ بہت بڑے بڑے مجمع تیرا قرآن سنیں گے. یہ کہہ کر میرے والد صاحب بہت روتے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ دن دکھایا. وہ میرے والدہ کی تربیت تھی. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا.